دعوت صحیح پہنچا دی تھی. تصدیق کرنے والا اعلیٰ ہوتا ہے. اعلیٰ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے رسول میں عظمت بتائی. قرآن کا اسلوب دیکھیے، خدا کی قسم قرآن کا اسلوب ایسا ہے کہ اگر قرآن سمجھ آ جائے نا تو بندے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی مرتبے اور مقام. پہلے دیکھیے کہا رسول، اب رسول پر لائے تنوین، یہ تنوین بھی عظمت والی. آگے کہا مصدق، تصدیق کون کرتا ہے؟ میں نے شناختی کارڈ بنوانا تھا تو مجھے کہا جاؤ 22 گریڈ کے افیسر جو پڑھا ہے نا تم سے اس سے تصدیق کراؤ. تو پتہ چلا تصدیق کرنے کے لیے اعلیٰ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ ہونا. تو نبیوں کو کہا تمہاری تصدیق کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ. اے نبیوں سنو، جو تصدیق کرنے والا ہے تم سے تو اعلیٰ ہوگا. تصدیق جو کرنی ہے تمہاری تصدیق کرے گا. اللہ میاں کی یہ کتاب، یہ مصدق لما معکم، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہوگا تمہاری. اور میں اللہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تؤمنون بہ ولتنصرونہ. میں اللہ تم سے یہ یاد رہنا چاہتا ہوں کہ کب وہ میرا کملی والا آئے گا جسے دنیا کہے گی یتیم ہے، جسے دنیا کہے گی آمنہ کی گود میں حیا ہے، جسے دنیا کہے گی کوئی نہیں ہے. اے پیغمبروں کے بعد اگر تمہارے دور میں آئے تو تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد پر کھڑا کرنا ہے، اس کی مددگار طور پر اس کا ہم نوا بننا ہے، اسے چھوڑ کر الگ نہیں ہو جانا. کیا تم اس کے پر ایمان لاؤ گے، اس کی تصدیق کرو گے؟ یہ کس کو کہا؟ یہاں ایک نقطہ دینا ہے صرف آپ کو. یہ کس کو کہا؟ جاگ رہے ہیں نا کہ بھاگ رہے ہیں؟ یا میرے ساتھ ساتھ بس جوش میں کرتا ہوں آپ بھی جوش کر لیتے ہیں، میں ٹھنڈا ہوتا ہوں آپ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں؟ سر جواب تھوڑا سا دیجیے. اللہ کس کو خطاب کر رہے تھے؟ 1,24,000 انبیاء کو، 1,24,000 نبی. اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم پر میں حکم دے رہا ہوں گویا، اور تمہیں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی تم نے تصدیق نہیں کرنی، اس پر ایمان لانا ہے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے. کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ یہ سارے نبیوں کی روحیں جمع تھیں کہ نہیں؟ کہ کوئی وہاں چپ کر کے نکل گیا تھا؟ کوئی نکل سکتا ہے؟ کوئی اس کی اللہ کے حکم سے کوئی سرتابی کر سکتا تھا؟ وہاں روحوں کے اجتماع میں جتنے نبی تھے آئے کہ نہیں؟ اور سب نبیوں نے کہا نا اللہ میاں وہ آئے تو پھر ہم میں سے کوئی اپنا کلمہ نہیں پڑھے گا، اپنی شریعت نہیں چلائے گا، اس کا ہم نوا بن جائے گا کہ مخالف ہو جائے گا؟ یارو نعوذ باللہ، یہ جھوٹا مدعی، کائنات کا پرلے درجے کا مکار، دجال، کذاب، لعین قادیان، مرزا غلام قادیانی، یہ جھوٹا مدعی کہتے بکواس کرے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں حضور کے بعد آیا ہوں، اس منصب پر فائز ہوں. میری زبان نہیں کہتی میں اسے کہوں جھوٹا بھی، کیونکہ نبی سارے کیا ہوتے ہیں؟ سچے. نبی سارے کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹا نبی تو ہوتا ہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ، نبی تو سچے ہوتے ہیں. میں تو جھوٹا مدعی کہوں گا. جھوٹا مدعی، جھوٹا دعویٰ کرنے والا، وہ جھوٹا یہ بکواس کرے اور نعوذ باللہ کہے میں اس منصب پر تھا. اللہ کہے میں نے ان سب کو بلا لیا تھا اور ان سب نے کہا تھا کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے، اس پر کلمہ پڑھیں گے، اسی کی شریعت پر چلیں گے. اللہ نہ کرے نعوذ باللہ اگر تو ان میں تھا تو وہاں تھا کہ نہیں تھا؟ اگر وہاں تھا تب بھی کافر ہے، اس لیے کہ وہاں اقرار کر کے یہاں بدعتی کر رہا ہے. اور اگر وہاں تھا ہی نہیں تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اگر وہاں تھا تو عہد توڑ رہا ہے نا، وہاں تو عہد کر دیا. تو اللہ کے نبی کبھی عہد توڑا نہیں کرتے. وہاں جتنے تھے اللہ نے کہا دنیا والوں جب وہ پیغمبر آئیں گے نا تو ان سب کو جنہوں نے عہد کیا میں ان کو ایک بار اس کی زیارت بھی کراؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کرا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواب میں زیارت کرا دے. اور خدا کی قسم جب درود شریف کثرت سے پڑھو گے نا طلب ہوگی تو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زیارت رہو. ختم نبوت پہ کام کرنے والا دن رات مجاہد بن جائے اور دیانتدارانہ تنقید ساری چیزوں سے ہٹ کر ایک ترجیح کی بنیاد پہ سوچ لے کہ میری حرز جان ہے حضور کی ختم نبوت کا کام، جس میں لالچ نہ ہو، تما نہ ہو، حرص نہ ہو، شہرت نہ ہو، اوپر جانا نہ ہو کہ اتنے ہوں گے اتنا ہوگا فلاں جگہ نہیں. یہ ساری چیزوں کو نکال دے اور محنت کرے. اگر زیارت نہ ہو تو اس کی جوتی میرا ساتھ کرے گا. دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، دیوانے کی بڑھ نہیں ہے. گواہیاں ہیں، گواہیاں ہیں. خدا کی قسم ہے
ایک دیوانہ آیا تھا نا جسے غازی علم الدین کہتے ہیں، کون تھا؟ عالم تھا؟ نہیں، عالم نہیں تھا، ایسے عمران جیسا نوجوان تھا. یہ کچھ دن ہوئے ہیں اس کو بڑے عرصے سے جڑا ہوا تھا، ویسے کچھ دن سے اس نے اپنے آپ کو ختم نبوت کے ساتھ جوڑا ہے. اور یقین جانیے کہیں بھی پروگرام ہوتا ہے دیوانہ وار پہلے بھاگا آتا ہے، اپنے دوستوں کو لے کے آتا ہے، اپنے گھر میں پروگرام کروا رہا ہے. کیوں؟ ایک دل میں آ گئی. کیا آ گئی؟ کہ یار زندگی تو ہے ہی صحیح نا، اگر سونے دے نہ لگ جائے تو پھر کتنا ہے تو صحیح نا زندگی، یار زندگی تو ہے. کبھی اس دینی مجلس میں اس طرح عمران کا کبھی تذکرہ ہوا؟ نہیں. آج میرے محبوب کا پیارا بنا تو ہمارے لبوں پر اس کا نام آ گیا، ورنہ عمران تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے. کوئی عمران ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے نبی کے کام کے لیے قبول کر لیتا ہے. تو وہ غازی علم الدین کیا تھا؟ اس جیسا. تقریر سنی اور وعظ سنا کیا کہ یا سننے والے کان نہ رہے یا بولنے والی زبان نہ رہے. میرے نبی کی توہین. اور شاہ جی بول رہے تھے موچی دروازے میں، خدا کی قسم کہا لوگو وہ دیکھو ہم عائشہ صدیق کا دامن کھولے آئے کھڑی ہیں، وہ دیکھو بی بی فاطمہ کو زہرا. مجمع تڑپ گیا کہ آج میرے بابا کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کوئی نہیں جو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا، میرے ابا. اس حوالے سے جب بات کی نا تو غازی علم الدین تڑپ گیا، اٹھا. کہنے سوچا یہی ہوگا، میں اپنے تصور میں کہہ رہا ہوں یہی سوچا ہوگا یار پلے تے کچھ بھی نہیں، حضور تے کھاتے لا گیا، پلے تے کچھ بھی نہیں، اعمال تو پلے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. گیا دوست پہ لڑائی جھگڑا، بڑی لمبی بات، آ گیا چھرا لے لیا، جو پیسے ملے ماں سے لیے، لے کے آیا اور پہنچ گیا برانڈت روڈ پہ. وہاں پہ آگے نکلا اردو بازار کے کنارے پہ پہنچا اور وہاں جا کے پوچھا یہ دکان فلاں راجپال کی یہی ہے؟ انہوں نے کہا آفس اوپر آیا نہیں، اوپر آیا بیٹھا. چلا گیا وہاں گیا، اس سے جا کر پوچھا یہ فلاں نامی کتاب میرا آپ سن لیں گے، نام مناسب نہیں لگتا، حضور کی توہین میں کتاب لکھی، حضور کو گالی تھی، یہ کتاب تو نے لکھی ہے، تیرا نام راجپال ہے؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا اچھا تیرا نام راجپال، تو نے میرے نبی کی توہین کی. نکالا خنجر، مارا دل پہ، 1 2 3 مار کے دیکھو نا مر گیا. پیچھے ہٹا، دروازے تک گیا، دروازے تک پیچھے پلٹ کے دیکھا کہیں زندہ تو نہیں. پھر پلٹا کہ یار کہیں جان رہ نہ گئی ہو، میرے نبی کا دشمن کی زبان رہ جائے کبھی پھر نہ پھونکے. آ کر مزید تسلی کی، تسلی کر کے بھاگا نہیں، کھڑا ہو خنجر میں. میں نے مارا ہے حضور کے گستاخ کو، میں نے اپنے نبی کے گستاخ کو جہنم رسید کر دیا ہے. کھڑا ہوں، پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا. بڑے بڑے آئے، اب جیل کی کال کوٹڑی میں بیٹھا ہے اور جیل کی سزائیں سارا کچھ ہوتی ہے نا، بڑا کچھ وہاں پہ عجیب عجیب واقعات ہوئے، بڑے عجیب عجیب. اور وہاں پر جو واقعات ہوئے نا ایک سنا دیتا ہوں صرف، کہ جب وکیل نے آ کر یہ کہا نا کہ غازی سارا مقدمہ ہو رہا ہے، پورے مسلمان تیرے پیچھے کھڑے ہیں، جج پہ بہت دباؤ بھی ہے، تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے یہ قتل جوش میں آ کر کیا تھا، میرے ہوش نہیں رہا تھا. جب حضور کی گستاخی سنی تو میرے اندر ہوش نہیں رہا. ہائے وہ دیوانہ جھومنے لگ گیا، کہنے لگا وکیل صاحب مجھے ہوش اور جوش کا فرق بتانے آئے ہو، زندگی میں ایک ہی کام تو ہے جو میں نے پورے ہوش سے کیا. ارے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی عظمت، اور میں بدہوشی میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں جنون میں ہو گیا تھا، جنون میں مارا. ارے نہیں، میں آقا دو عالم کی محبت اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا، میں نے قتل کیا. اور خدا کی قسم جس دن سے قتل کر کے جیل میں آیا ہوں ایک رات ایسی نہیں گزری جب محمد الرسول اللہ کی خواب میں زیارت ہو. سبحان اللہ. کملی والے آتے ہوں گے نا بیٹا، یار کیا بات ہوگی. آقا نے فرمایا لا تمثل ہوئی صورتی، لوگوں جب خواب میں میں ہوں تو میں ہوتا ہوں، میری صورت شیطان نہیں بنا سکتا، سب بنا لیتا ہے. لیکن جب آقا آتے ہیں نا خوش نصیب ہے وہ. ہمارا ایک مجاہد تھا محمد علی، نہیں بتاتا تھا، جب فوت ہونے لگا، فوت ہونے سے پہلے شاید میں ساتھیوں کو وصیت سنائی تھی، میرے پاس ابھی پڑھی ہے، اس میں وصیت میں لکھا اور دوستوں کو ایک پیغام دیا، آج بھی سننا چاہتا ہے، لکھی اس کی ہاتھوں کی پڑی ہوئی ہے.
کہتا ہے میں اپنے بھائیوں دوستوں کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ مخلص ہو کر ختم نبوت پہ کام پہ لگ جاؤ. کچھ نہیں نا مجھ سے پوچھو, مجھے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے. آج بھی اس کی وصیت موجود ہے. اور بہت سارے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوتی ہیں. ارے جن کے کام پہ لگو گے ان کی توجہات نہیں ملے گی پگلو. یہاں بیٹا نکلتا ہے نا, ماں بیچتی ہے بیٹا یہ کام کر کے آ, باپ بیچتا ہے میں باپ ہوں. خدا کی قسم کبھی بیٹے کو بیچ دوں, بڑا بھی ہے, بیٹا یہ کام کر کے آ, تو میری پوری توجہ ادھر لگی رہتی ہے. یار اللہ خیر سے لے جائے, اللہ خیر سے لے آئے, یار خیریت سے پہنچ گیا. پریشانی رہتی ہے واپس پہنچ گیا کہ نہیں. ایک باپ, اور وہ تو رحمت للعالمین ہے, وہ تو رحمت للعالمین ہے. جب ان کے کام پہ لگو گے نا, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کی توجہات رہیں گی کہ یار یہ میرے کام پہ لگا, میری عظمت کا جھنڈا لے کر, میری ختم نبوت کا جھنڈا لے کر, میری اس دور میں کہ جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہے, یہ اس دور میں میری عظمت, میری ختم نبوت جب ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے, میری ختم نبوت پہ حملے کر رہا ہے, میرے خاکے بنائے جاتے ہیں, میری توہین کی جاتی ہے, میرے نام لیواؤں کو مختلف ہتھکنڈوں سے فحاشی اور یعنی اور بے حیائی میں ایسا دھکیل دیا گیا ہے کہ دین کی اہمیت کوئی نہیں رہی. اس گزرے دور میں یہ اٹھ کھڑا ہوا نوجوان, اے آقا ہم گناہ گار ہیں لیکن غدار نہیں ہیں, ہم نے مانا ہمارے عمل کمزور ہے لیکن خدا کی قسم ہم آپ کے وفادار ہیں, ہمارے پلے کچھ نہیں ہے آقا, سہارا آپ ہی تو ہے آقا, مجاہد حاضر ہے جب تک جان میں جان ہے. انشاءاللہ کسی بدبخت کو محمد عربی کی عزت و ہم جو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملے کی یا بھونکنے کی جرت نہیں کریں گے. جانے لٹا دیں گے انشاءاللہ, ختم نبوت کا پہرا دیں گے, دیتے آئیں گے, چلتے رہیں گے. اس لیے کہ یہ تو چناؤ ہے. اپنے محبوب کے گرد اللہ کس کو چوکیدار بناتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے, طوفانی صاحب دوسرے بھی کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ, اور شاہ جی اور بڑے کہتے ہیں یارو یہ چوکیدار بن رہے ہو تم, چوکیدار ہی نہیں باڈی گارڈ. وہ لفظ کہتے تھے باڈی گارڈ. ختم نبوت کے چوکیدار جو تھے نا حضور کی ختم نبوت کے کام پہ, وہ باڈی گارڈ بن جاتے ہیں. جیسے کوئی بڑی شخصیت آتی ہے نا, بڑی شخصیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہٹو بچو, ہٹو بچو, پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. باڈی گارڈوں کو کوئی نہیں کہتا پیچھے, ان کو کوئی بھی لگتے نا کوئی اور کہتے نہیں جانے تو. یہ کون ہے؟ یہ باڈی گارڈ ہے ان کے. اور باڈی گارڈ بھی وہاں جاتے ہیں جہاں شخصیت جاتی ہے, اور وہ شخصیت کے قریب باڈی گارڈ, یار میں اور تو ہم دنیا میں جسی شخصیت کا باڈی گارڈ رکھنا ہو تو بڑا سوچ کے رکھتے ہیں. یار خاندان دیکھو, اس کا اگلا پچھلا دیکھو, اس کا مسلک دیکھو, اس کا نظریہ سوچو, دیکھو کیسا ہے کیا ہے, کل کوئی نقصان نہ پہنچائے. میرا رب بھی اپنے محبوب کے باڈی گارڈ اور چوکیدار خدا کی قسم چن کر, رب محمد کی قسم چن کر. ہر ایک کو نصیب میں نہیں, ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی محرومی سے بچائے کہ جب ہم اس مشن سے دور ہو جائیں. اللہ وہ دن نہ لائے. اور جو کمزور ہوتے ہو نا, ہمیں منتیں کرنی پڑتی ہیں. ہم کیوں کرتے ہیں؟ ڈیوٹی جو لگی, ڈیوٹی کیوں لگی؟ ڈیوٹی لگی کہ تم سے اس کو پیار ہے. ہمیں بھیجتا ہے جاؤ ان کی منتیں کرو, ہمیں بھیجتا ہے جاؤ ان کی منتیں کرو, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اگر تمہاری اس کے ہاں عزت نہ ہوتی تو ہمیں تمہارے دروازوں پہ نہ بھیجتا. خدا کی قسم تم بھی اس کو بڑے پیارے, تم میں سے ہر ایک پیارا ہے. تبھی تو اللہ کہتا ہے یار عبداللہ انہوں بھی فون کر, چل یار انہوں مل کے آئیں گے, چل یار اس کو بلا کے لائے. اوپر سے کال ملی ہوتی ہے, اوپر سے کانٹیکٹ جڑ جاتا ہے. آج میرا فلاں بندہ نہیں آیا, آج میرے محبوب کے ساتھ محبت رکھتا ہے, سستی ہو گئی, بلاؤ اس کو بلاؤ. محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے پروگرام میں آئے, اس کا نام لکھا جائے, کل حشر کے دن پکارا جائے گا کہ آج حضور کی ختم نبوت کے چوکیداروں آؤ. آج آقا بلا رہے ہیں. آقا مولانا مدنی لاہوری اور باقی اکابر فرماتے تھے خدا کی قسم, شاہ جی کہا کرتے تھے حضور بلائیں گے, آؤ میرے ختم نبوت کے رضاکاروں, او میری ختم نبوت کے مجاہدوں, او میری ختم نبوت کے پہرے داروں, آؤ آج تم بھی میرے ساتھ جنت میں چلے آؤ. اور کیا ہے یار, اور کیا ہے؟ یہ تو چناؤ ہے, وہ چناؤ کرتا ہے. تو اس لیے یاد رکھو, اگر اللہ نے چن لیا ہے نا
ایک بات کہتا ہوں، خدا کا واسطہ اس کے ساتھ بدجانتی نہ کرنا، خدا کا واسطہ